الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ بھی سابقہ خطبہ سے منسلک ماہ رواں رجب کی مناسبت سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باعتماد ساتھی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور خصوصاً ان پر ہونے والے تنازعات اور امت کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات کے اسباب کیا تھے، اس کا آج انشاءاللہ الرحمن تبصرہ ہوگا، گفتگو کی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بھی ہیں اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نسبتی بھائی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالہ اور بہنوئی کا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی لگتے ہیں، اور اسی طرح حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان ذی النورین کا آپس میں رشتہ جو ہے وہ ہم زلف کا ہے، یعنی کہ ہم زلف تھے دونوں بیٹیاں ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہنہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب بہن کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ہمیشہ اپنے بھیا کے ساتھ دکھ سکھ کا اظہار کرتی ہے، اور جب تکلیف بھی ایسی ہو جو ناقابل برداشت ہو تو اس کا کیا کیفیت ہوگی ہم خود جانتے ہیں، معاشرے میں رہنے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور حکومت میں گورنر ہیں ملک شام کے، اور گورنر بھی اتنے بااعتماد کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی 3 سال سے زائد کسی کو گورنر نہیں رہنے دیا۔ 3 سال سے زائد کسی کو گورنر نہیں رہنے دیا۔ یہ ان کے دور حکومت میں 3 ٹرمز استعمال کی، یعنی کہ 9 سال تک یہ ان کے دور حکومت میں گورنر رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرائٹیریا اتنا سخت تھا، لیکن اس نے سخت کرائٹیریا پہ پورا اترنے والی شخصیت بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہی کے گورنروں کو اپنے تعینات رکھا، کسی کو تبدیل نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عثمان سے نورین سے اجازت چاہی کہ یا امیر المومنین مجھے اجازت دے کہ ہم بحری بیڑا تیار کریں، کیونکہ رومی افواج جو ہیں یہ ہمارے ساحلی علاقوں پہ آتی ہیں، شب خون مار کے، لوٹ مار کر کے، قتل و غارت کر کے سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں، ہم ان کا تعاقب نہیں کر سکتے، یعنی کہ سمندر میں اتر جاتے ہیں تو اب سمندر میں ہم کیسے جائیں؟ ہمیں بھی اجازت دی جائے ان کا تعاقب کرنے کی، بحری بیڑا تیار کرنے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی لعت و لال کے بعد اجازت دے دی۔ جب اجازت ملی، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ہی سال کے اندر کوئی 5000 کے لگ بھگ بحری بیڑے مسلمانوں کے سمندر کے اندر تیار رہے تھے۔ اتنی بڑی فوج نے بھی تیار کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کن کے خلاف؟ رومیوں کے خلاف۔ اور رومی عیسائی ہیں۔ اب رومیوں نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی دشمنی کہ یہ شخص مسلمانوں کا انتہائی خطرناک شخص ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسری کیفیت یہ تھی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسرا کے محل کے دروازے کھٹکھٹائے تھے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، تو عثمان ذی النورین ان دروازوں کو کھولا اور تخت و تاراش کر کے رکھ دیا، اور ان میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ اب یہ دو کمیونٹیز کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنی مول لے لی تھی، ایرانیوں کے ساتھ، کسرا کی افواج اور ان کے عوام، اور ادھر رومی۔ اب دونوں نے سوچا کہ ان کا مقابلہ کرنا تیر و تلوار کے ساتھ انتہائی مشکل ہے، تو لہٰذا اپنے لوگ مشنری کے تیار کرو جو ان کے اندر گھس جائیں اور گھروں تک پہنچیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کسرا کی 3 پوتیاں لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے گھروں میں آئیں، بیاہی گئیں۔ ایک مشہور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر شہر بانو، یہ کسرا کی پوتی تھی، یزدگرد کی بیٹی شہر بانو۔ دوسری اس کی بہن سافلہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، اور تیسری بہن کسی نے شفرہ لکھا ہے، کسی نے صابرہ لکھا ہے، وہ محمد بن ابی بکر کے گھر بیاہی گئی۔ اب محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ پہنچے اپنی ماں کے ساتھ، بیوہ ماں کے ساتھ، ابو بکر کی جو بیوہ تھی ام امیس، تو اس وقت ان کی عمر 2 سال تھی، جوان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھا، 10 سال کا وہ دور حکومت، 2 سال کی عمر جب گئے 12 سال، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا دور حکومت، اس طرح یہ 24 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب حضرت عمر ہی کے دور میں اس کے گھر یزدگرد کی بیٹی آ گئی، شہر بانوں کی بہن۔ اب ان تینوں عورتوں کا جو مقصد تھا وہ اپنا ٹارگٹ جو انہیں دیا گیا تھا ان کو پورا کرنا تھا، جو مشن ان کا تھا، وہ کہتے ہیں امپاسبل مشن جو تھا، کیونکہ مسلمانوں کو زیر کرنا کوئی آسان نہ تھا۔ اس مشن پہ انہوں نے کام کیا، یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر کے ذہن کو امیر معاویہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھر دیا، اور اس نے گروہ تیار کر لیا۔ پھر کس انداز میں لڑائی چلتی ہے، کبھی سیرت نگار کا بڑے توجہ دیں ہسٹری پر تو حیرانگی ہوتی ہے۔ 3 حملے قسطنطنیہ پہ ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ جب پہلا حملہ ہوا، یعنی کہ فوج
آج میں سفر ہوئی قسطنطنیہ کی طرف، تو ادھر پتہ چلا کہ مدینہ میں بغاوت ہو گئی حضرت عثمان کے خلاف، آپ فوراً واپس آ گئے، بغاوت رک گئی۔ پھر دوسری بار گیا ہے 32 ہجری کو، پھر بغاوت ہو گئی مدینہ میں حضرت عثمان کے خلاف، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اطلاع پہنچی تو آپ فوراً واپس آ گئے۔ تیسرا حملہ 35 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی قسطنطنیہ کی طرف، تو ادھر بغاوت ہوئی اور اس بغاوت نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی کہ ادھر حملہ قسطنطنیہ پہ رومیوں کے خلاف، اور ادھر مدینہ میں بغاوت، کس انداز میں لڑی چلتی ہے، یہ کڑیاں کیسے پہنچتی ہیں۔ تاریخ دان ہمیشہ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، خصوصاً ون سائیڈڈ اور ایک ہی سکے کا رخ دکھانے والے ہیں، جس سے ہمارے قلوب و ذہن صحابہ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ رومی اور ایرانی، یہ دونوں کمیونٹی جن کے ساتھ انہوں نے دشمنی مول لی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دونوں خلاف تھے۔ اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کا ذمہ دار کون ٹھہرا؟ محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ بڑی بی ہیں، بڑھیا عورت ہے، کیا وہ بچوں کو نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بچہ جو اپنے ہاتھوں میں پلے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے، اتنا بڑا شہر نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی جب وار ہوا تو اپنا ہاتھ آگے کیا روکنے کے لیے تلوار کا وار، لیکن انگلیاں کٹ گئیں اور حضرت عثمان ذی النورین کے سر پہ تلوار لگی، اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک پہ خون کا فوارہ لگا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اور وہ خون آلودہ قرآن پاک، اپنے دوپٹہ، جس دوپٹے سے اپنی انگلیاں باندھی تھیں، ہاتھ باندھا تھا، وہ بھی خون آلودہ، یہ پیک کر کے ساتھ لیٹر لکھ دیا، اور اس پہ یہ تمام جتنے بھی گھر کے اندر آئے تھے چھلانگے لگانے والے باغی نوجوان، ان کے نام لکھ دیے، یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ اب جب یہ لیٹر پہنچا بھائی کو، تو مجھے یہ بتائیے، وہ بھائی جو بااختیار ہو، گورنر ہو، بلا شرکت غیرے، اور سارے اس سے ڈر رہے ہو، یہاں تک کہ بڑے بڑے حکمران بھی اس سے ڈرتے ہوں، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ یہ قاتل میرے ہاتھ آئیں، کہ میرے بہنوئی کا قاتل، میری بہن کو بیوہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ ایک فطری چیز ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں تھے کہ اب دیکھو بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے۔ بیعت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، خلیفہ بنا دیے گئے۔ جب خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلا مطالبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی تھا کہ یہ فہرست میں بھیج رہا ہوں، یا امیر المومنین، اس فہرست کے مطابق قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب فہرست آئی تو ٹاپ لسٹ میں تھا محمد بن ابی بکر، بقول مورخین کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے محمد بن ابی بکر کو گورنر مصر بنا دیا، گورنر مصر، بقول مورخین کے۔ مجھے اب بتائیں، جتنا گروہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس گروہ کا ذہن کس کی طرف جانا ہے؟ معاویہ کا مطالبہ ہے کہ محمد بن ابی بکر ٹاپ لسٹ ہے باغیوں میں، حضرت عثمان کے قاتلین میں، اور اس ٹاپ لسٹ شخص کو گورنر تعینات کر دینا، یہ کیا کیفیت تھی؟ کیوں؟ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ یہاں سے اصل جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے لسٹ بھیجی، جو موسٹ وانٹیڈ تھا اس کو آپ نے گورنر بنا دیا ہے، آخر کیوں؟ بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ میں آپ کی خلافت میں نہیں آ سکتا۔
اور یہاں سے جھگڑا شروع ہوا۔ اور اب سوچنا یہ ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من ذالک قاتلین عثمان کو شیلٹر دینے والے تھے؟ قطعاً نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ دو بیٹے تھے، حسن اور حسین۔ یقیناً ان باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پھونک دیا تھا کہ آپ کے دونوں بیٹوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر ہمارا کوئی بھی آدمی مارا گیا تو۔ وغیرہ اتنے بڑے صحابی ہو کر اور اتنے بڑے دلیر ہو کر، نڈر ہو کر، اتنی بے بسی کا اظہار کہ قاتل کو گورنر بنانا یہ معمولی بات نہ تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دیا گیا ہے، تو اب کیا مشورہ ہے؟ تو مشورے کے مطابق انہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا۔ بغاوت ہو گئی لازم، اب تو دشمنی شروع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صف بندی کر دی اور لشکر کے لیے تیار کر دیا کہ امیر معاویہ کے خلاف ہم نے جنگ لڑنا ہے۔ پھر وہ جنگیں بھی ہوئیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ علی، یہ بھی کوئی بات ہے قاتلین کو گرفتار کرنا؟ کر لو، قاتلین عثمان کو گرفتار کرو اور انتقام لو ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، حالات درست نہیں۔ تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لشکر لے کر نکلی، جنگ جمل ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے بقول مورخین کے کہ یہ جنگ کروائی کنہوں نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساس اور داماد ہیں، رشتے میں ساس اور داماد ہیں، خیمے میں بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنا کہا کہ علی، قاتلین عثمان وہ ہمیں دے دیں، ہم خود ان سے نبڑ لیں گے۔ اتنے میں باہر سے نعرے بھی لگے کہ قاتلین عثمان ہم ہیں، اور شب خون بھی مار دیا گیا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لشکر پر۔ اب شب خون مارنے والے کون تھے؟ کیا حضرت علی نے آرڈر دیا تھا شب خون کا؟ قطعاً نہیں۔ اس کا وہ تیسری ایک قوت تھی جو ان کو باغیوں کو گائیڈ کر رہی تھی کہ مسلمانوں کا شہرازہ اسی طرح دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ سارا جھگڑا کروایا کہ انہوں نے انہیں تین عورتوں نے جو ہمارے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس چکی تھی، ہمارے گھروں کے اندر موجود تھیں، اور اس طرح مسلمانوں کا شہرازہ بکھر گیا اور بکھرتا ہی چلا گیا۔ پھر دو گروہ منظر عام پہ آئے، شیعان علی اور شیعان معاویہ، جو آج تک یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا، بلکہ کوئی برا بھلا کہتا کوئی نہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو گالیاں تک دیتے ہیں ہمارے مولوی بھی۔ حقیقت نہیں سمجھتے کہ کیا ہے۔ جب سکے کا ایک ہی رخ دیکھیں گے، دوسری طرف دیکھیں گے ہی نہیں، تو ہم موازنہ کیسے کر پائیں گے کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں۔ پھر آخر کار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں صلح کی دونوں گروہوں کے درمیان، لیکن اس کے باوجود ہم بضد ہیں امیر معاویہ کے گروہ کو فیتاً باغیہ کہنے میں۔ کیوں بضد ہیں؟ بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار یاسر مٹی ڈھو رہے تھے تو کپڑوں پہ مٹی لگ گئی مسجد کی تعمیر کے دوران، تو آپ نے عمار کے کپڑے صاف کیے اور فرمایا کہ عمار، افسوس ہے تجھ پہ کہ جب کوئی باغی گروہ کے ہاتھوں تو شہید ہوگا، باغی گروہ کے ہاتھوں تو شہید ہوگا، فیتاً باغیہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے گروہ نے انہیں شہید کیا، لہذا یہ باغی لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے اگر شہید کیا ہے تو امیر معاویہ کا ہاتھ تھا اس میں؟ اگر یہاں مان لیا جائے کہ امیر معاویہ کا ہاتھ تھا، تو پھر
حضرت عثمان کی شہادت میں پھر کس کا ہاتھ تھا؟ سوچنے والے تو پھر یہ بات ہے نا، جس کے قاتل کو گورنر بنانے والے حضرت علی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کو ہم نے کس انداز میں پاکیزہ رکھنا ہے؟ آیا ان کے خلاف عدالت لگا کر ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مورد الزام ہم کسی کو ٹھہرائیں گے کسی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ راضی ہو گیا اللہ ان پہ اور وہ اللہ پہ راضی ہے، جب یہ سند مل چکی ہے پھر ہمیں زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ کچھ بھی ہیں فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ، یہ تم سے بہتر ہیں، یہ ہم سے بہتر ہیں۔ اب کیڑے نکالنا، دان و تشریح دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اور پھر تاریخ دانوں و مورخین نے ایک وصیت نامہ بھی لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے نام ایک وصیت نامہ لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے حجاز کے تمام کانٹے تیرے لیے رستے صاف کر دیے، صرف 5 شخصیات ہیں جو تیرے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں، تیری خلافت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، اور 5ویں شخصیت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ ان کے صفات بیان کرنے کے بعد آخر پہ لکھا ہے کہ جانے پدر الفاظ ہیں، عربی کا یہ نہیں ہے، جانے پدر عبداللہ بن زبیر، نہ حسین بن علی بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر لومڑی کی طرح چالاک ہے، شاطر ہے، شیر کی طرح حملہ کرنے والا، تیرے قابو میں آ جائے تو اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا۔ عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالی کے بیٹے، حضرت اسما کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، اور زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول بھی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دینا، کون کہہ رہا ہے؟ بقول مورخین کے صحابی کے ٹکڑے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارہ تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فلاح ہے مومن۔ اقبال نے اس آیت کی یہ تشریح کی کہ صحابہ جو ہیں یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کفار کے خلاف اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف سخت ہے۔ مورخ کہہ رہا ہے کہ نہیں، امیر معاویہ بھی صحابی ہے، عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہے۔ امیر معاویہ صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ قرآن صرف کیا بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی۔ مورخ کہہ رہے کہ نہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس کی مانوں؟ یقیناً قرآن کی مانوں گا، قرآن کو تسلیم کروں گا، یا دونوں کو صحابیت کی صف سے نکالنا ہوگا، یا دونوں کو صحابیت کی صف سے نکالنا ہوگا۔ اگر یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رحماء بینہم ہیں۔ یہ مورخین غلط بیانی کر رہے ہیں، مورخین غلط بیانی کر رہے ہیں۔ باقی رہی فیۃ باغیہ، 19 محدثین نے کہا کہ فیۃ باغیہ والی روایت جو ہے یہ لفظ امام بخاری نے خود اپنے متن میں شامل نہیں کیا، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے۔ 19 محدثین کا یہ دعویٰ ہے کہ فیۃ باغیہ کے اس روایت کے اندر لفظ جو ہے یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے، امام بخاری نے اپنے اصل متن میں نہیں داخل کیا، نہ یہ وہ لفظ تھا۔
تو میزش کی گئی صرف اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دان و تشریح دینا اور گالیاں نکالنی ہیں، فیت الباغیہ کہنا ہے، صرف اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر ہم نے روایات کو بدل کے رکھ دیا۔ ہم تو وہ مسلم ہیں کہ جو قرآن کو بھی بدل دیتے ہیں اپنے مقاصد کی خاطر۔ ہر خباثت کو ہم اپنے اسلامی لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی صحابی کا ذکر آ جائے جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ اللہ پہ راضی، ورضوا عنہ، وہ سب اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی۔ جب اللہ نے سند رضا دے دی ہے تو ہم کون ہیں کسی کو کہنے والے کہ یہ مجرم ہے، یہ فلاں ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے؟ میں ہر ایک کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں، ہر مورخ کی بات کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن قرآن کے فرمان رحباء بینہم کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ مورخ کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ جو مورخ کہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ من ذالک صحابی کو ٹکڑے کرانے کی وصیت لکھ رہا ہے، اس کو تو ٹھکرایا جا سکتا ہے، رحماء بینہم کی صفت کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ اور باقی مسلم شریف کی روایت ہے کہ ام ہاشمی کی اور قریشی کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نکلوایا تھا کہ معاویہ جو ہے وہ صاحب النبی، نبی کا صحابی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ بولا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ کا عزت و احترام بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کسی مولوی کی زبان سے سنے تو یہ کہہ دیں کہ اللہ اس مولوی کے شر سے مجھے بچا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں میرا دماغ خراب کر رہا ہے، میرا ذہن خراب کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ من احبهم فبحبی احبهم من ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بھی بغض و عناد رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔